آج کل کہیں بھی نظر دوڑائیں، چاہے خبریں ہوں، دکانیں ہوں یا پھر سوشل میڈیا، ہر جگہ ایک ہی چیز کا چرچا ہے: پروٹین۔ ایسا لگتا ہے کہ بس یہی ایک غذائی جزو ہے جس پر سب کی نظریں جمی ہوئی ہیں۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا ہم پروٹین کو لے کر کچھ زیادہ ہی فکر مند ہو گئے ہیں؟ کیا یہ جنون کہیں حد سے آگے تو نہیں نکل گیا؟ اسی بات پر آج ہم غور کریں گے۔ چلیں، سب سے پہلے تو یہ دیکھتے ہیں کہ آخر کھانے پینے کی مارکیٹ پر پروٹین کا اتنا راج ہوا کیسے؟ اب آپ سپر مارکیٹ جائیں تو دیکھیں گے کہ تقریباً ہر چیز میں پروٹین ڈالا جا رہا ہے۔ ارے بھئی، دالوں اور چنوں سے بنا ہوا پاستا، پھلیاں ملی ہوئی ڈبل روٹی، یہاں تک کہ ہائی پروٹین دہی اور پروٹین والی چاکلیٹ بھی۔ یعنی اب یہ صرف جم جانے والوں کی چیز نہیں رہی۔ اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ پوری دنیا میں پروٹین سے بنی چیزوں کی مارکیٹ کا سائز جانتے ہیں کتنا ہے؟ تقریباً 7 ارب پاؤنڈ۔ مطلب یہ ایک بہت بڑا بزنس بن چکا ہے۔ اچھا، اس میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے ایک چھوٹا سا دلچسپ سوال۔ یہ جو پروٹین اور مسلز کی دنیا ہے، اس کی جڑیں کہاں ہیں؟ یہاں ایک نام ہے: پیٹرک کالاہان۔ یہ کون ہو سکتا ہے؟ کیا یہ کسی پروٹین شیک کمپنی کا مالک ہے، یا پھر 2024 کا مسٹر یونیورس، یا کوئی سائنسدان؟ اس سوال کا جواب ہم آخر میں دیکھیں گے۔ تو آخر پروٹین اتنا مشہور ہوا کیوں؟ اس کے پیچھے ایک بہت بڑی وجہ ہے مارکیٹنگ کی ایک ٹرم جسے کہتے ہیں ہیلتھ ہیلو یا صحت کا ہالہ۔ تو یہ صحت کا حالہ کیا چیز ہے؟ یہ دراصل ایک مارکیٹنگ کی اصطلاح ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم کسی کھانے کی چیز کو صرف ایک خوبی کی وجہ سے صحت مند مان لیتے ہیں، جیسے اس پر ہائی پروٹین لکھا ہو، تو ہم فوراً سوچتے ہیں کہ یہ بہت اچھی چیز ہے، بھلے ہی اس کے اندر باقی چیزیں اتنی صحت بخش نہ ہوں۔ اور ایک مارکیٹ ریسرچ اینالسٹ ہیں اسکاٹ ڈیکر، وہ بھی یہی کہتے ہیں۔ ان کے مطابق ایسا لگتا ہے کہ پروٹین پر مسلسل صحت کا یہ حالہ موجود ہے، یعنی لوگ اسے ہمیشہ اچھا ہی سمجھتے ہیں۔ یہ بات اور بھی دلچسپ ہو جاتی ہے جب ہم پروٹین کا موازنہ کاربز اور فیٹس سے کرتے ہیں۔ دیکھیں، کاربز اور فیٹس کے بارے میں لوگوں کی رائے بدلتی رہتی ہے۔ کبھی انہیں اچھا کہا جاتا ہے، کبھی برا، لیکن پروٹین کو تقریباً ہمیشہ ہی اچھا سمجھا جاتا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے اس کا تو کوئی نقصان ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن اب کہانی میں ایک نیا موڑ آ رہا ہے۔ پروٹین کے اس جنون کو اب ایک نیا چیلنج مل رہا ہے، ایک نیا ٹرینڈ سامنے آ رہا ہے۔ کہتے ہیں نا، وقت بدل رہا ہے، تو بس وہی ہو رہا ہے۔ اب صرف پروٹین پر ساری توجہ نہیں رہی، بلکہ لوگ اب دوسرے نیوٹرینٹس کی طرف بھی دیکھ رہے ہیں۔ اور یہ نیا ٹرینڈ کیا ہے؟ اسے کہا جا رہا ہے فائبرو مکسنگ۔ جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے، اس کا سارا فوکس اس بات پر ہے کہ صحت کے فائدوں کے لیے اپنی خوراک میں فائبر کی مقدار کو زیادہ سے زیادہ کیا جائے۔ اور اس میں کچھ مشکل بھی نہیں ہے۔ لوگ بڑے آسان سے طریقے اپنا رہے ہیں، جیسے اپنے سنیکس میں کچھ خاص قسم کی بیج شامل کر لیے، یا کھانوں میں تھوڑے نٹس ڈال دیے، یا پھر دالیں اور چنے جیسی چیزیں زیادہ استعمال کرنا شروع کر دیں۔ تو پروٹین کا جنون ایک طرف، فائبر میکسنگ دوسری طرف، اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ بات آ کر ٹھہرتی ہے توازن پر۔ اچھا، فائنل بات کرنے سے پہلے یاد ہے وہ شروع والا سوال، پیٹرک کالاہان کون ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ پیٹرک کالاہان 2024 کے مسٹر یونیورس باڈی بلڈنگ مقابلے کے فاتح ہیں۔ اور یہ بات ہمیں یاد دلاتی ہے کہ پروٹین کا یہ سارا جنون شروع کہاں سے ہوا تھا؟ باڈی بلڈنگ کی دنیا سے۔ تو اصل بات یہ ہے، مقصد یہ بالکل نہیں ہے کہ ایک جنون کو چھوڑ کر دوسرا پکڑ لیا جائے، یعنی پروٹین کو برا کہنا شروع کر دیں اور فائبر کے گن گانے لگے۔ نہیں، اصل مقصد کسی بھی ایک غذائی جز پر حد سے زیادہ فوکس کرنے سے بچنا ہے۔ تو اس ساری گفتگو کا خلاصہ کیا ہے؟ دیکھیے، پروٹین ہماری صحت اور مسلز کے لیے بہت ضروری ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن فائبر جیسے دوسرے اہم غذائی اجزاء کو ہم اکثر بھول جاتے ہیں، اور یہ جو ہیلتھ ہیلو والی بات ہے، یہ ہمارے فیصلے پر اثر ڈال سکتی ہے۔ اس لیے سب سے اہم چیز ایک متوازن غذا ہی ہے۔ اور آخر میں ایک سوال جو سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ کھانے پینے کے ان بدلتے ٹرینڈز میں اگلا ہیلتھ ہیلو کس چیز کے گرد بنے گا؟ یہ واقعی ایک دلچسپ بات ہے سوچنے کے لیے۔